اگر قانون اور آئین پہ یہ ملک چلتا تو یہ کیسز اول تو بننے نہیں. ٹھیک. دوسری بات, اگر ان کو انصاف سے شوق ہے, اگر ان کو قانون پاکستان کے قانون سے شوق ہے, نہ کہ امریکہ کے اور اسرائیل کے ہو, تو انشاءاللہ یہ سارے کیسز اڑا کے رکھ دیں ہمارے وکلا. لیکن جو شرم آتی ہے مجھے میں نے آج نہیں ہوتی, ایک نارمل پاکستانی بیٹھی ہوئی ہوں عدالت میں, اور میں دیکھ رہی ہوں کہ عدالت میں ایسا احمقانہ, مطلب جیل میں ایک ایسا احمقانہ کیس چلایا گیا, اور اب کسی کے پاس کوئی جواز ہی نہیں ہے ججز کے سامنے. اور یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کے ججز ہیں, ایک ہوگا ایک نہیں ہوگا, اللہ کو بہتر پتہ ہے, بٹ ان ججز پہ ابھی انہوں نے خط بھی لکھا سپریم کورٹ کو, انہی ججز کے اوپر وہ پھر پاؤڈر والے خط بھی آ گئے. آپ سمجھ جائیں کہ خان صاحب کو جیل میں رکھنے کی کتنی شدت سے کوشش کر رہی ہے. لیکن پھر اس میں آ جاتی ہے ایک کانٹرڈکشن, اگر خان صاحب کو جیل میں ہی رکھنا ہے تو پھر وہ افغانستان سے وہ جھوٹے والے جو بندے آئے تھے, وہ دہشت گرد, وہ کدھر سے آئے, ان کے پاس نقشے تھے اڈیالہ کے, وہ کدھر سے آئے, اڈیالہ کے اندر لوگوں نے ایک دوسرے کو مارا, بارود گولہ پہنچا, ہم نہیں پہنچ سکتے اڈیالہ بٹ گولہ بارود. گیم سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. جو ہم نے سنا ہے کہ خان صاحب ڈیل نہیں مان رہے ہیں, کبھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو لنڈن بھیج دو, کبھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب سے کہو کہ تم بنی گالہ بیٹھ جاؤ, غیر سیاسی ہو جاؤ, کبھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے کوئی وزیر اعظم دے دو, کیونکہ جیتی تو پی ٹی آئی ہی تھی 8 فروری کو, تو 9 فروری کو ڈرامہ ویسے فارم 47 کا. تو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے, بٹ جہاں تک قانون ہے وہ ویری کلیئر. خان صاحب بے گناہ ہیں, وہ اپنے اللہ کا, اپنے پاکستان کا مجاہد ہے, اور اسی خوف سے یہ لوگ اس کو غائب کرنا چاہ رہے ہیں. ان کو ڈر لگتا ہے اس آدمی سے, کیونکہ وہ کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اپنے رب کے. آپ کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے, پارٹی میں کوئی بات کرتا ہے, کبھی کوئی بات کرتا ہے, خان صاحب کیا پیغام دیتے ہیں مینڈیٹ کی واپسی کے حوالے سے, رہائی کے حوالے سے؟ دیکھیے, انہوں نے رہائی سے تو ایسی کوئی بات نہیں کی, انہوں نے موٹی موٹی 2-4 باتیں بتائیں. پہلا تو یہ کہ جس طرح میں نے ایک جلسے میں بھی بولا, مجھ سے بہت لوگ ناراض ہوئے, بٹ یہ سیٹ فوج میری, پولیس میری, عوام میری, شہداء میرے. اور آپ نے پھر دیکھ لیا 6 ہفتے بعد کیا ہو. اس بات کو 6 ہفتے ہو چکے ہیں, بہاول نگر میں آپ نے دیکھ لیا کہ دشمن کیوں لڑا رہا ہے ہمارے اداروں کو آپس میں. اس میں تو پی ٹی آئی انوالو نہیں تھی نا. خان صاحب نے 6 ہفتے پہلے وارننگ ہمیں دی تھی, جب میں نے بولا تو ہمارے پیچھے لوگ پڑ گئے یوٹیوبرس. دوسری بات, اگر مفاہمت چاہیے کسی کو, اگر عام پاکستانی کے دماغ کو آپ نے ایک سکون دینا ہے کہ تمہارا خان نکل آئے گا, تمہارا سچا لیڈر نکل آئے گا, 3 شرائط ہیں. پہلی یہ کہ جو ہمارا چرایا ہوا مینڈیٹ ہے وہ واپس کریں, فارم 47 والے کو پیچھے کریں, فارم 45 والوں کو آگے لے کے آئیں. دوسرا, جتنے بے گناہ قیدی ہیں جیلوں میں ان کا اصلی ایف آئی آر کاٹیں, ان کو ٹارچر مت کریں, تشدد مت کریں, ان کا کیس کریں. ہم تو معافیا نہیں مانگ رہے کسی سے, ہم تو کہہ رہے ہیں ان کے کیس کریں. اگر انہوں نے کوئی گناہ کیا ہو, کوئی توڑ پھوڑ کی ہے, تو سزا دیں. اور تیسرا, جو انلیگل ٹرائلز ہو رہے ہیں, ملٹری ٹرائلز سویلین بچوں کے, جس کی نہ آئین اجازت دیتا ہے, نہ قانون دیتا ہے, اور نہ آپ کو انٹرنیشنل کمٹمنٹ سے اجازت دیتی ہیں, ان کو بھی سویلین ٹرائلز دیں. اگر کسی نے کچھ کیا ہو تو کیا ہوگا, اس کو سزا دے دیں جس طرح باقیوں کا ہوتا ہے. تو خان صاحب کی یہ 3 شرائط ہیں مفاہمت کے لیے. الحمدللہ ہمارے, آپ نے دیکھا اسد کیسر صاحب نے پوری پولیٹیکل الائنس اکٹھی کی ہے, انہوں نے پشین میں کیے, بلوچستان میں 2 جلسے کیے, کوہاٹ میں بھی سٹارٹ ہو گیا, سارے پاکستان میں موومنٹ سٹارٹ ہوگی خان صاحب کی رہائی کے لیے. لیکن اس وقت پاکستان کی, خان صاحب کی رہائی اور پاکستان کی رہائی اکٹھی چل رہی ہے. ملک جکڑ لیا ان لوگوں نے. اگر آپ کا سب سے بڑا صوبہ, اس کی پولیس ڈی مورلائز ہوتی ہے, اور آپ کا سب سے بڑی سٹیبلائزنگ فیکٹر آپ کی فوج ڈی سٹیبلائز ہوتی ہے, بارڈر پار تو دشمن تیار ہے آپ کا زمین لینے کے لیے. خان صاحب نے ہمیں جو سب سے بڑی بات جیل میں کہی, پہلی دفعہ 25 منٹ ملاقات تھی, دوسری دفعہ 15 منٹ کی ملاقات تھی, دونوں میں انہوں نے صرف بنگلہ دیش کی بات کی کہ میرا ملک نہ ٹوٹے, میرا ملک نہ ٹوٹے. خان صاحب بچے تو نہیں ہے نا. آپ نے بات کی کہ بنگلہ دیش کی, عمران خان نے بات کی. عید والے دن ایک بلوچستان میں واقعہ تھا, منڈی بہاولدین کے 6 ٹوٹل آئی تھنک 12 لوگ تھے, اور اسپیشل بس میں جا کے پوچھا گیا آپ میں سے پنجابی کون ہے. ایگزیکٹلی, پنجابیوں کو اتارا گیا, انہیں قتل کر دیا گیا. بالکل. اس حوالے سے پھر آپ کیا کہیں گے, کیا یہ بات کنسرن کرتی ہے ایک دوسرے؟ بالکل. دیکھیں, آپ کو یاد ہے چلاس میں بس میں لوگ گھسے تھے, بولا تھا کہ شیعہ کون ہے, سنی کون ہے, شیعہ کو نکال کے ان کا گلا کاٹ دیا گیا تھا. یہ ایک بہت پرانی گیم چل رہی ہے, پنجابی پٹھان کو لڑاؤ, سندھی بلوچی کو لڑاؤ, شیعہ سنی کو لڑاؤ. یہ تو دشمن چاہتا ہے. خان صاحب یہی تو نہیں چاہتے. زمان پاک ایک مائکرو کازم تھا پاکستان کا, اے جے کے بھی بیٹھا ہوا تھا, جی بی بھی بیٹھا ہوا تھا, کے پی تھا, سندھ تھا, بلوچستان تھا, پنجاب تھا. کیوں؟ کیونکہ خان صاحب نے یہ تفرقے ختم کر دیے. حکومت کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ یہاں طالبان بیٹھے ہیں. کس نے بٹھائے ہیں؟ خان صاحب جب تھے 3.5 سال کچھ بھی نہیں تھا, نہ ڈرون تھے نہ طالبان تھے. خان صاحب جاتے اور سب کچھ شروع ہو جاتے ہیں, دھماکے شروع ہو جاتے ہیں. زمان پاک میں بٹھائے ہوئے ہیں خان صاحب نے اپنی سیفٹی کے لیے. دیکھیں, معذرت کے ساتھ کوئی 1-2 کتابیں اٹھا لے جو امریکنوں نے لکھی ہیں طالبانوں کے بارے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کہاں بیٹھا ہوتا ہے. بات ہی ختم. ٹھیک ہے, احتجاج کے حوالے سے کیا لایا مطلب کب پرامن احتجاج
सारे पाकिस्तान में कानून के हदूद के अंदर रहते हुए ना हाथ उठाएंगे ना हाथ उठाने देंगे इंशाल्लाह और हमने पेशावर के जलसे में बोला कि मास्क मत पहने, जो बंदा मास्क पहन के आएगा वो पीटीआई का नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि तोड़ फोड़ मास्क वाली करते हैं। पीटीआई का झंडा खरीदने में कितनी देर लगती है, यहाँ तो फलस्तीन का झंडा बेचारा को नहीं उठा सकता। आपने देखा था सेनेटर मुश्ताक के साथ क्या किया, झंडा गायब कर दिया उनका, उनकी फैमिली को उठा लिया। लाहौर में क्रिकेट मैच हो रहा था, पता नहीं यूरोप का क्रिकेट मैच होगा, वहाँ पे लोगों से फलस्तीन के झंडे छीन लिए। मुसलमान मर रहे हैं वहाँ पे, क्रिश्चियंस मर रहे हैं वहाँ पे। चलो मुसलमान आपको नहीं पसंद, अहले किताब को तो एहतराम कर लो। बच्चे बहुत बुरे हालात है। ये लोग ज़बरदस्ती तीसरी जंग अज़ीम की तरफ जाना चाह रहे हैं कि कोई जो पागल बैठा है अमेरिका में उसकी तो अकल घास खानी चलेगी। मतलब ट्रम्प भी उससे ज़्यादा स्मार्ट निकला। आप सोचिए, ट्रम्प के बारे में कभी किसी ने नहीं कहा कि वो स्मार्ट आदमी है। ठीक है। अच्छा मैडम ये बता दें, पहले ये कहा जाता था कि ईद से पहले इमरान खान रहा हो जाएंगे, और अभी ही कुछ पार्टी के रहनुमा गया है, वो कह रहे हैं ईद उल अज़हा से पहले रहा हो जाएंगे। मैं जैसी ना कोर कमेटी में हूँ ना मैं एपिक्स कमेटी में, मैं ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं दे सकती। हमें खान साहब जिंदा चाहिए, सलामत चाहिए, आज़ाद चाहिए। ये झूठे केस ख़त्म हो, ये ड्रामा ख़त्म हो, ये सब चीज़ें फारिग हों। हमें ये जो ड्रामा करें कि जी सब जेल में ले जाओ, क्यों सब जेल ले जाओ? सब जेल में उनकी अहलिया कह रही कि मुझे जहर दिया जा रहा है। अगर हम उनको नहीं बचा सकते उनकी अहलिया को, तो फिर खान साहब को कैसे बचाएंगे? तो हम सिर्फ खान साहब की ज़िंदगी चाहते हैं। क्या कुछ पैगाम देना चाहेंगे जो देखने वालों ने, क्या कहना चाहेंगे? रमज़ान गुजरा है, अभी भी हमारे के तबरुक महीना चल रहा है, इंशाल्लाह हज आने वाला है। हम जो इस वक्त गुजर रहे हैं ना, अगर जिसने हज किया उसको पता होता है हज प्रॉब्लली दुनिया की सबसे मुश्किल इबादत है। उसमें सिर्फ थकावट होती है, आराम नहीं होता। उम्र फिर भी आरामदेह होता है। हम इस वक्त एक प्रैक्टिकल हज से गुजर रहे हैं। अपनी हिम्मत बांधे रखें, ढारस बांधे रखें, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। वो हमारा लीडर हमारी वजह से जेल में बैठा हुआ है, उसको तो अल्लाह ने इज्जत दी है, बेटे दी है, नाम दिया है, पैसा दिया है। वो तो कल को चल के भाग जाए, उसको क्या है? वो हमारे लिए जेल में बैठा हुआ है। तो हमें भी इतनी गैरत होनी चाहिए कि उसका साथ दें। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।